پیدا کرنے والا آج تم اسی کو بھول گئے؟ تم اپنی پیدائش کے اس مرحلہ وار سفر کو بھول گئے کہ تمہیں کس طرح اس نے پیدا کیا، کن کن مرحلوں سے گزر کر آئے، کہاں سے آئے؟ اور یاد رکھو ثم انکم بعد ذالک لمیتون، جس طرح تم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہو، جس طرح تم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے ہو، اسی طرح اب اپنی مرضی سے زندہ بھی نہیں رہ سکتے، زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تمہیں تو مرنا ہے، مرنا ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر قیامت کے روز اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جاؤ گے۔ ان 7 باتوں پہ عمل کرو یا نہ کرو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہارا خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، دنیا میں بھیجنے والا بھی وہ، زندگی دینے والا بھی وہ، اور موت دینے والا بھی وہ، اور مرنے کے بعد اسی کے حضور پیش ہونا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے، نیک عمل کر لو گے تو جنت کے وارث بن جاؤ گے، اور اگر نہیں کرو گے تو پیش ہونا ہے وہاں۔ وہ وقت آنا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، جب تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پیش تو ہونا ہے، ضرور ہونا ہے۔ کیا جھٹلا سکتے ہو اس کو؟ پھر اس پیشی کے لیے کیا تیاری ہے؟ وہ زندگی ہم فیہا خالدون، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انسان کو شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، ایسی ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، ممکن ہے ہم اتفاق سے خود ہی پیدا ہو گئے، پھر کہتے ہیں مرنے کے بعد تم نے پیش ہونا ہے میری عدالت میں، پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے یا مٹی کے ساتھ مٹی ہی مل جانا ہے۔ یہ شکوک و شبہات ہیں جو شیطان وسوسوں کی شکل میں انسانی ذہنوں میں پیدا کرتا ہے۔ قرآن ایک ایک چیز کا جواب دیتے ہیں، انسانی نیچر کو، انسانی فطرت کو بڑے آسان طریقے سے سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی توجہ اپنی ذات کی طرف، اپنی قدرت کی طرف مبذول کراتا ہے کہ مجھے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، مجھے دیکھا ہوا نہیں ہے تم نے، میری پہچان اور شناخت نہیں رکھتے ہو، میں وہ ہوں جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، میں وہ ہوں جس نے یہ زمین بنائی، میں وہ ہوں جس نے یہ آسمان بنائے، میں تو وہ خدا ہوں جو تمہارے لیے بارشیں برساتا ہے، اس زمین کے اندر سے تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہے، کئی طرح کے پھل، کئی طرح کی سبزیاں، کئی طرح کے غلے اور اناج جنہیں تم کھاتے ہو، میں وہ ہوں جس نے اس دنیا کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ جس طرف نظر اٹھاؤ گے، جدھر دیکھو گے، میرے ہی جلوے پاؤ گے، میری ہی قدرت کی جھلکیاں تمہیں دکھائی دیں گی۔ اس کے بعد کس چیز نے تجھے میری ذات سے غافل کر رکھا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 یہ آسمان بنائے ہیں، اور تخلیق کا ہر کام تم دیکھو، کوئی کام ایسا نہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہو۔ ہم نے اس آسمان سے ٹھیک حساب کے مطابق پانی نازل کیا ہے، اور پھر اس پانی میں اس کو ہم نے خاص حساب سے زمین میں ٹھہرایا ہے، اور ہم جس طرح چاہیں اس پانی کو غائب بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ عرصہ بارشیں نازل نہ ہوں، زمین میں تمہارے پانی کے چشمے خشک ہو جائیں، پانی زمین کے اندر گہرائی تک نیچے چلا جائے، کیا کر لو گے؟ اگر تمہیں کچھ عرصہ صرف پانی نہ ملے، قحط سالی ہو، تم بھوک سے تڑپ جاؤ، تمہارے جانور مردہ ہو جائیں، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کون آسمانوں سے بارش برساتا ہے؟ ہم بور کرتے ہیں، نیچے سے پانی نکل آتا ہے، یہ پانی کون پیدا کرنے والا ہے؟ کس نے ہمارے لیے چشمے اور نہریں اور دریا چلا دیے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ ہم قادر ہیں، ہمارے قبضہ قدرت میں ہے یہ سب کچھ۔ ہم ہیں تم تک یہ پانی پہنچانے والے، ہم ہیں بارشوں کو برسانے والے، ہم ہیں پتھروں کے سینے چیر کر ان میں سے ٹھنڈے پانیوں کے چشمے جاری کرنے والے، ہم ہیں زمین کے اندر سے تمہارے لیے پانی نکالنے والے۔ اگر تمہیں صرف تمہارے لیے یہ پانی ہی بند کر دوں نا، تو تمہیں پھر میری نعمتوں کا پتہ چل جائے اور میری قدرت کا اندازہ ہو جائے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے کھجور کے درخت پیدا کیے، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے باغ پیدا کیے، لَكُمْ تمہارے لیے، فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اس میں کتنے مختلف کثیر تعداد میں پھل پیدا کیے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور روزی کے اور کتنے ذرائع، کیا کیا چیزیں تم کھاتے ہو۔ تم گئے انگور پکڑے کھا لیے، لیکن سوچے یہ انگوروں کا اتنا بہترین لچھا، یہ گچھے، یہ کس نے پیدا کیے؟ ان کے اندر یہ ٹیسٹ، یہ لذت، یہ شفا، یہ کس نے رکھی ہے؟ تم نے سیب کھایا، تم نے کیلے کو چھیلا کھایا، لیکن کبھی غور کیا اس کو بنانے والا کون ہے؟ انار کو دیکھا، اس کے دانوں کی کتنی خوبصورت پیکنگ ہے، موتیوں کی طرح اللہ نے کس طرح اس کو کر دیا ہے، کبھی غور کیا؟ اس کی ایک ایک نعمت کو تم دیکھو گے، اس کے رنگ کو دیکھو گے، اس کی بناوٹ اور ساخت کو دیکھو گے، اس کے ٹیسٹ، اس کی لذت کو دیکھو گے، یقیناً پکار اٹھو گے کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے جس نے یہ نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ میرا دیا ہوا رزق صبح سے شام تک کھاتے ہو، میرا دیا ہوا پانی دن رات پیتے ہو، اور پھر میرے بارے میں کہتے ہو ہم جانتے ہی نہیں رب کون ہے، ہمیں کس کی بندگی کرنی ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا، اور مرنے کے بعد ہم نے کس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور ہم نے وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، اس میں تیل بھی اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے اس میں سالن بھی ہے، یعنی زیتون کا درخت۔ زیتون اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے کہ اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تم تو صرف اپنے مویشیوں کو ہی دیکھ لو تو اسی میں تمہارے لیے بڑی نصیحت اور عبرت اور سبق موجود ہے۔ ان مویشیوں میں سے نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹوں میں سے تم جو کچھ ہے اس کو بھی نکال کر پیتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان سے بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہو اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ کبھی سوچے ہی نہیں کہ یہ جانور آخر بنائے کس نے؟
کبھی سوچیں ان میں کتنے فائدے ہیں۔ شہد کی ایک مکھی 1000 پھولوں کا رس چوس کر اور پھر ان کا جوہر نکال کر تمہارے لیے ایک شفا بخش مشروب تیار کرتی ہے۔ شہد کس نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ اس کی قدرت پہ کبھی غور کیا ہے؟ دودھ برتن لیتے ہو، گئے دودھ والا برتن ڈونی وغیرہ پکڑی، جا کر جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکالا اور پی گئے، لیکن کبھی سوچا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ جو دودھ ہے نا، دودھ کی یہ نالیاں من بین فرث گوبر کے بیچ میں سے آ رہی ہے، ودم خون کے بیچ میں سے، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، ایک طرف جانور کا پیشاب ہے، ایک طرف اس کے لمف کی نالیاں ہیں، ان سب کے بیچ میں سے میں نے کیسا ایک فلٹریشن پلانٹ نصب کر دیا ہے، اتنا سفید اور اتنا خوبصورت دودھ، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ان سب کے بیچ میں سے اتنا خالص، اتنا پیارا دودھ ہم نکال رہے ہیں، اسے دیکھ کر تم خوش ہو جاتے ہو، لیکن کبھی سوچتے نہیں ہو کہ آخر وہ قدرت کتنی عظیم ہے جس نے یہ سارا نظام اور یہ سارا سسٹم بنایا ہے۔ منافع کثیرۃ، اور کتنے فائدے ہیں۔ جانوروں کی ہڈیوں سے کیلشیم بناتے ہو، ان کی کھالوں سے اپنی لیدر پروڈکٹس تیار کرتے ہو، ٹینڈریاں لگائی ہوئی ہیں، کروڑوں روپے کماتے ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ قربانی آ رہی ہے جی، سونا بکرا خریدیں، کوئی اچھی ویڑی، کوئی اچھی گائے خریدیں، گوشت کھانے کا لطف آئے۔ یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ یہ کون بنانے والا ہے؟ اور وہ کون ہے جس نے اتنے مضبوط اور تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور جانوروں کو تمہارے ماتحت اور تمہارے تابع کر دیا ہے؟ اگر وہ ان کو تمہارے تابع نہ کرے، یہ جو بیل ہے، یہ جو بھینسا ہے، یہ جو گھوڑا ہے، یہ جو تمہارے محکوم اور ملازموں کی طرح تمہارے ماتحت تمہارا کام کرتے ہیں، یہ تو تمہیں ایک ٹانگ یا ایک ٹکر مارے، تمہاری پسلیاں توڑ کے رکھ دے، تم سے اٹھا نہ جائے۔ کس نے تمہارے تابع کیا ہے؟ ایک ایک چیز کی طرف دیکھو گے، ایک ایک چیز کی طرف تمہیں اپنے رب کی عظمتیں، اپنے رب کے احسانات اور اس کی قدرت کی نشانیاں دکھائی دیں گی۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر جن کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، کبھی غور کیا کہ ان کشتیوں کو سمندر کے پانیوں کے اوپر تیرنے کی صلاحیت اور قوت بخشنے والا کون ہے؟ پانی تو گہرا ہے، اس میں تو جاؤ تو نیچے اتر جاؤ، ڈوب جاؤ، لیکن یہ سمندر، اسی کو تمہارے لیے اللہ نے سڑکیں بنا دی ہے۔ سمندروں کے سینے چیر کے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تمہارے شپ جاتے ہیں، یہ تمہارے بحری بیڑے، یہ تمہاری کشتیاں پانی کے اوپر تیرتی پھرتی ہیں۔ یہ تیرنے کی صلاحیت یہ کس نے رکھی ہے؟ جس طرف دیکھو گے، جس طرف دیکھو گے تمہیں رب کائنات کی قدرت کے جلوے دکھائی دیں گے۔